تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ صبح کے خوبصورت لمحے اور حضور کی قربت اور سفر کی گھڑیاں، اور چل بھی رہا تھا میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، تو موقع غنیمت جانا تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ کی قربت میسر آئی ہے تو اس موقع سے میں فائدہ حاصل کرتے ہوئے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ مجھے کسی ایسے عمل کے بارے بتا دیجئے جو عمل مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس سوال پر ان کی تحسین فرمایا تو نے بہت بڑا سوال کیا ہے، اس کا جو جواب ہے کہ جنت نصیب ہو اور مجھے جہنم سے نجات ملے، تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن جس پر اللہ آسان کر دے اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ یعنی جنت آسانی سے نہیں ملتی، جہنم سے بچنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، بہت سارے گناہوں سے بچنا پڑتا ہے، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے اس کو نیکی کی توفیق دے دیتا ہے اور برائی سے اس کو بچا لیتا ہے۔ اگر تو چاہے کہ جنت میں جائے اور جہنم سے نجات ملے تو تمہیں اللہ پر ایمان بھی لانا پڑے گا، اور ایسا ایمان جس میں شرک کی آمیزش تک نہ ہو، اسی کی عبادت تیری زندگی کا مقصود ہو، اور نماز بھی ادا کرنا ہوگی، زکوٰۃ بھی دینا ہوگی، روزے بھی رکھنے پڑیں گے، اور تجھے حج بھی کرنا پڑے گا۔ جنت میں داخلے کے لیے یہ شرائط ہیں کہ تم یہ کام کرو گے۔ پھر ارشاد فرمایا میں تمہیں بھلائی کے دروازے ہی نہ بتا دوں۔ ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ڈھال نہیں دیکھی ہوئی تو آج کے زمانے کے اندر تو سب لوگوں نے جو ہے وہ ڈھال دیکھ لی ہے، چونکہ اس وقت ترکی نے اس طرح سے اپنے کلچر کو اور اپنی تہذیب کو جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے کہ اب 800-700 سالہ پرانی چیزیں بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں، ورنہ ہم یہ باتیں کیا کرتے تھے تو لوگ ان باتوں کو سمجھا نہیں کرتے تھے، چونکہ اس کا کوئی نمونہ اور شکل موجود نہیں تھی۔ جب دشمن تیر پھینکے تو تیر سے بچنے کے لیے وہ لوہے کا پتلا جو آگے کر دیا جاتا ہے، جو تیر کو اپنے اوپر روک لیتا ہے، اس کو عربی میں جنہ اور اردو میں ڈھال کہا جاتا ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، تو گویا جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے جو ہے وہ روزہ کام دے گا۔ وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِیَّةَ، یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے، جس طرح کہ آگ کو پانی بجھا ڈالتا ہے، تو اس طرح جب صدقہ دیا جاتا ہے تو جو گناہ ہوتے ہیں وہ ایسے مٹتے ہیں کہ لگتا ہے یہاں گناہ تھے ہی نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا رات کے پیٹ میں نماز ادا کرنا، یعنی تہجد کی نماز ادا کرنا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، خوف اور طمع میں وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ رات کو جاگتے ہیں، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ حتی بلغ یعملون، یہ آیت پڑھتے ہوئے آخر تک حضور نے تلاوت فرمائی، تو فرمایا جس طرح صدقہ آگ کو بجھا دیتا ہے، اس طرح پچھلے پہر کی نماز، تہجد کے سجدے بھی اللہ جل شانہ کے غصے کو ختم کر دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کو مٹا ڈالتے ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام امور کی جڑ نہ بتا دوں کیا ہے، جتنے بھی معاملے ہیں اس کی جڑ ہی نہ بتا دوں۔ میں نے جھولی پھیلا کے کہا حضور کیوں نہیں، خیرات ڈالیے، تو حضور نے ارشاد فرمایا راس الامر الاسلام، سارے امور کی جڑ اور بنیاد سر اسلام ہے۔ اگر اسلام ہے تو عمل قابل قبول ہے، اور اگر اسلام ہی نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی نیک عمل کرتے رہیں، جتنا مرضی پانی ڈالیں، جتنی مرضی کھاد ڈالیں، تو اگر جڑ ہی نیچے سے کٹی ہوئی ہے تو درخت ہو پائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو کہا جڑ اسلام ہے، اس لیے عقیدے کی صحت عمل کی قبولیت کی ضمانت ہے، تو تمام امور کی جڑ اور بنیاد اور سرا اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے۔ اور صحابہ نماز کے جس طرح پابند رخوگر تھے، تو وہ تاریخ کی روایات آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ایک صحابی بھی بے نماز نہیں ملے گا۔ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِهَاد، اور کوہان کی بلندی، چوٹی اسلام کی، وہ جہاد ہے۔ جہاد سے اسلام کو سربلند کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کا چھٹا رکن ہے جہاد، اور ہمیں جہاد کی ترغیب بھی دی گئی، اور قیامت تک یہ جہاد جاری بھی رہے گا اور کبھی بھی ختم ہونے کا نہیں ہے۔ ہاں اس کے اصول و ضوابط ہمیں دیے گئے، جہاد کے نام سے فساد فی الارض نہ کیا جائے، لیکن جہاد کا انکار اسلام کا انکار ہے۔ یہ اسلام کی چوٹی ہے، ذروۃ الصنام کہا گیا، یہ کوہان کی بلندی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ میں تمہیں سارے معاملات کی جڑ ہی نہ بتا دوں، خلاصہ ہی نہ بیان کر دوں؟ قلت بلا یا نبی اللہ،
میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، حضور نے اپنی مبارک زبان کو پکڑا، فقال، اور فرمایا، کف علیکا ہاذا، کہا اس کو روک لے، اس کو کنٹرول کر۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم باتیں کرتے ہیں اس سے بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی عمل پر تو پکڑ ہوگی، لیکن جو ہم زبان سے بات نکال دیتے ہیں تو کیا اس بات پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ منہوں کے بل یا ٹھوڑیوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ ان کے بولے ہوئے بولوں کی وجہ سے ہوگا، ان کی زبان کی کمائی کی وجہ سے ہوگا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو تو جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ تو گویا زبان کی حفاظت سے لے کر کے اللہ کے حضور سجدے تک اور اللہ کی عبادت تک، یہ ہے وہ نصاب جو جنت میں جانے کا ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 گانا باجماعت نماز کی توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق حج کی نصیب کرے، اللہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیقات سے مالا مال کرے، اللہ اپنی راہ میں جد و جہد اور جہاد کی توفیق سے مالا مال کرے، اور اللہ ہمیں ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق دے تاکہ ہم خیر کی راہوں کے مسافر رہیں۔ ایک لمحہ تمہیں ایسا بھی میسر ہونا چاہیے اپنے اوقات زندگی میں جس میں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بھی نہ ہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے، الگ تھلگ ہو کے، بالکل یکسوئی کے ساتھ تم اپنی زندگی کے وہ لمحے اپنے رب کے ساتھ جوڑ دو۔ جس طرح ایک روایت میں فرمایا، لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے درمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر ہوتا ہے، وہاں میرا اور میرے رب کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ یکسوئی کے لمحات ہیں۔ تو ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے نور لے کے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اوقات مقرر کرنے چاہیے، اور وہ بہترین وقت میرے رب نے خود بیان فرمایا، ناشیۃ اللیل ہے، وہ سحری کا وقت ہے، وہ رات کے لمحے ہیں، وہ پچھلے پہر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب رحمتیں چھم چھم اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بندے کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ربط قائم کیا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا بہترین وقت ہے۔ اور نماز میں تبتل ہو، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو مکمل انہماک رب کے ساتھ ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں تیر لگا ہے اور وہ نماز میں مصروف ہیں، اور تیر نکال لیا جاتا ہے۔ جب سلام پھرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ تیر تھا جو نکال لیا گیا۔ تو یہ انہماک ہے، رب کے ساتھ انہماک۔ اور وہ فرمایا گیا حدیث جبریل میں کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اور اسی کو کارساز بناؤ، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، اپنے امور اسی کے سپرد کرو۔ جب اپنے امور اپنے رب کے سپرد کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ تدبیر کریں، اس کے لیے حکمت عملی ضرور آپ وضع کریں، لیکن کچھ کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور توکل بھی یہی ہے کہ آپ گھٹنا بھی باندھیں اور سپرد اللہ کے کر دیں، اسی کی طرف سے کام ہوتے ہیں، اور وہی کارساز حقیقی ہے۔ تو فرمایا کہ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اسی کو کارساز بنا لیجئے اور اسی پر اپنے کاموں کو چھوڑ دیجئے۔ جو کشتیاں اس کے نام پر ڈال دی گئیں وہ ڈوبتی نہیں ہیں، وہ منزل تک، ساحل تک پہنچتی ہیں۔ تو ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ کشتی ڈال دی، لیکن اس کو پار لگانا تو اسی کا کام ہے۔ تو اسی لیے ہم سواری پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مالک اس کو مسخر تو نے ہی کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے میں طاقت تو نہیں تھی کہ اس کو مسخر کر سکتے۔ تو یہ اس کے کرم سے ہوتا ہے، تو وہ اگر چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اپنے کاموں کا کارساز اسی کو بنایا جائے۔ ایک بزرگ تھے، وہ دریا کنارے وضو کر رہے تھے۔ ایک بچھو تھا جو ایک لکڑی پر تیرتا ہوا، کبھی پانی کے ہچکولوں سے وہ ڈوبتا بھی اور کبھی لکڑی کو تھام لیتا، یوں پانی کے بہاؤ پہ جا رہا تھا۔ تو ان بزرگوں نے دیکھا تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو نکالنا چاہا، تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا۔ درد کی شدت سے ہاتھ جھٹکا تو وہ گر گیا، تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر پکڑا اور پھر اس نے ڈنگ لگا دیا۔ 7 مرتبہ اس نے ڈنگ مارا، اور آپ اس کو نکال کے 8ویں مرتبہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مرید نے کہا جو پاس بیٹھا تھا، حضرت یہ بار بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ اس کو نکالنے کے لیے کوشاں ہیں۔ فرمایا وہ اپنی بری فطرت سے باز نہیں آتا، میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں؟ تو لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھے، وہ جو بھی رویہ رکھے۔ ہم کہتے ہیں
کوئی اینٹ اٹھائے گا تو ہم آگے سے پتھر اٹھائیں گے، تو یہ کیا کمال ہوا؟ لوگ کہتے ہیں تم 1 قدم پیچھے ہٹو گے میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، تو یہ کیا کمال ہوا؟ تم کہو میاں تم جتنے مرضی قدم پیچھے ہٹو، میں بھاگ کے تمہارا دامن پکڑ لوں گا، تمہیں جانے نہیں دوں گا، ایک دن تجھ کو بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میں بھی اچھا کرتا ہوں، فلاں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جس طرح وہ چلتا ہے میں بھی اسی طرح چل رہا ہوں۔ یہ تو پھر برابری ہوئی۔ اگر کوئی برائی کے ساتھ معاملت کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، تو برائی میں برابر ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس کے مقابلے میں اچھا کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ برابر ہیں، لیکن اچھائی میں برابر ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ اس سے برا سلوک کرتے ہیں، یہ بدترین صورتحال ہے۔ اور سب سے بہتر صورت کیا ہے کہ کسی کا رویہ تلخ بھی ہو، کسی کا انداز نامناسب بھی ہو، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہو لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ خون کا رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے، وطن کا رشتہ ہے، ہمسائیگی کا رشتہ ہے، آپ کے ساتھ اس کی تعلق داری ہے، آپ کے آبا و اجداد کی آپس کے اندر سانجھ تھی اور آپ اس کو نبھا رہے ہیں، تو یہ ہے بہترین رویہ کہ کسی کا کوئی بھی رویہ ہو آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا تھا، سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک۔ اے عقبہ بن عامر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے، اس سے درگزر فرما۔ یہ بہترین کردار ہے جس سے ایک اچھا ستھرا پاکیزہ اور مناسب معاشرہ ترتیب پاتا ہے اور ترکیب پاتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں یہ تلقین کی، بلکہ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے۔ یہ راز ہے عمر میں برکت کا اور رزق میں اضافے کا۔ رشتہ داروں کے ساتھ اگر سلوک اچھا کرو گے تو تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ تو ہمیں یہ تلقین کی کہ رشتہ دار تو دودھ یا خون کی سانجھ سے رشتہ دار بنتے ہیں، کوئی عام انسان بھی ہو، ہمیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی، حتیٰ کہ آپ کے دین پر نہ بھی ہو تو آپ کی ہمسائیگی میں بستا ہے، مستامن ہے، ذمی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہوگا۔ آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے۔ شیخ سعدی بولے، شنیدم کے مردان راہ خدا، دلے دشمنا ہم نہ کردن تنگ، تو را کے میسر شود ای مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ۔ میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھاتے۔ تجھے تصوف کے مراتب رفیع کیسے نصیب ہو سکتے ہیں؟ تو اپنوں سے جنگ چھیڑ کے بیٹھا ہے، تو اپنوں کے گرے بان پھاڑ رہا ہے، اپنوں کی پگڑیاں نوچ رہا ہے، اور تو اپنی رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے، تو اپنے ہم منصبوں کے ساتھ الجھاؤ میں مبتلا ہے، اپنے ہم مسلکوں ہم مشربوں کے ساتھ تیرا الجھاؤ چل رہا ہے، تیری لڑائی چل رہی ہے۔ تجھے کیسے مرتبہ اور باطن کا نور اور اندر کا اجالا نصیب ہوگا؟ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے۔ انسان تو انسان رہے، وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی رویہ اچھا رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق ہونے کے ناطے سے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کے ساتھ اس نے سلوک، ان کا کچھ بھی رویہ ہو، ان کا کچھ بھی رویہ۔ فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن۔ تو یہ جو سجا قائم ہوا ہے تو یہ حضور کی زبان کی فصاحت ہے، حضور کی بلاغت ہے، حضور کی زبان کی سلاست ہے، حضور کی زبان کا حسن ہے، حضور کی زبان کا جمال ہے، حضور کی زبان کی خوبصورتی ہے۔ وہ بولیں تو پھول جھڑتے ہیں، وہ مسکرائیں تو پھول جھڑیاں پھوٹتی ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، اونچائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لیے یہ سجا ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، نشانی آنے لگتا ہے اس کو پڑھتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر بھی بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن ان کا وزن میزان پر بہت زیادہ ہے، ثقیل ہے میزان کے اوپر۔ یہ خبر مقدم ہے اور اس کا مبتدائی مؤخر بعد میں آ رہا ہے۔ اور عرب یہ کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کی تشویق پیدا کرنی ہو، شوق پیدا کرنا ہو، تو پھر خبر کو مقدم لاتے ہیں مبتدا سے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شوق پیدا ہو۔ اب آپ کو سننے کے لیے بےتابی ہے نا کہ وہ کون سے کلمے ہیں۔ اب کلمے وہ مبتدا تھے اور یہ جو پہلے ہے یہ خبر ہے، خبر پہلے دے دی، مبتدا بعد میں آ رہا ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو، وہ مبتدا بھی تو بعد میں آیا تھا۔ اگر آپ کی توجہ ہو، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تھا، وہ بھی تو مبتدا تھا نا۔
لیکن آیا سب سے آخر میں، اول آخر دو میں پاسے ہو مل کھلوتا، تو اس میں بھی حسن ہے۔ تو یہاں خبر کی تقدیم اس لیے ہے کہ جن کلموں کی طرف لوگوں کو لانا ہے اس کا شوق فرح پیدا ہو جائے، آپ کی سماعتیں بچھ جائیں۔ بولو نا کون سے کلمے ہیں جس کے لیے 1 گھنٹے سے تقریر کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے عبادت پڑھی ہے، جس کے لیے یہ محفل سجی ہے، شوق فراواں دل میں پیدا ہو گیا۔ بولو نا وہ کلمے کون سے ہیں؟ سر مستی صحبائے بطحا بھی بڑی شے ہے، ذرا صحبائے بطحا کی مستی اور اس کا رنگ اور اس کا آہنگ اور اس کا جمال، پھوٹتا نور، اجالے، روشنیاں، ضیائیں، اس کے دامن سے نکلتی ہوئی شعائیں ذرا ملاحظہ کیجئے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلموں میں اتنی شان رکھ دی کہ اللہ کو محبوب ہے۔ تو علماء نے کہا کہ کلمے بھی محبوب ہیں اور کلمے بولنے والا بھی محبوب ہے۔ تو حبیبتان اگرچہ یہ صفت ہے کلمتان کی، لیکن جو ان کلموں کا قائل ہوگا، ان کلمات کا تلفظ کرے گا، ان کو بولے گا، تو وہ بھی اللہ کی محبوبیت کے دائرے میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو سوال یہ اٹھا کہ 2 کلموں سے اللہ کی محبوبیت کے دائرے میں آ گئے، کہا وہ رحمان جو ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رحمان جو ہے، جب رحمان ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا تم نے کیا کیا، وہ دیکھتا اسے پسند آ جائے۔ جو پیا من بھائے وہی سہاگن، جو پیا من بھائے وہی سہاگن۔ کوئی ایک ادا بھی لگ جائے نظر میں تو کہا اس لیے ان کلمات کو اللہ نے محبوب بنا دیا اور کلمات کے قائل محبوب بن گئے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے اور رحمان کو 2 کلموں سے ہی تم پسند آ جاتے۔ اللہ اکبر۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ اب یہ خفیفتان علی اللسان یہ تو آپ ابھی دیکھ لیں گے، بس تھوڑے لمحے باقی رہ گئے، لیکن حبیبتان الی الرحمن یہ نظارہ کچھ تم دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہو، کچھ آخرت میں بھی دیکھ، یہ نظارے دونوں جہانوں میں ہیں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے، تلاوت سے تمہیں محسوس ہوگا کوئی ہم سے پیار کرتا ہے، کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے محبت کی نظر سے، آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا۔ یعنی حبیبتان الی الرحمن کے جلوے ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، خفیفتان علی اللسان کے جلوے آپ کو ادھر ہی دکھائی دیں گے، اور ثقیلتان فی المیزان اس کے جلوے آپ کو ادھر ہی جا کے دکھائی دیں گے، پھر پتہ چلے گا وزن کتنا ہے ان کا۔ اب وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے پردگی یہ ترقی ہے، یہ ماڈرنزم ہے، ایسا نہیں ہے، یہ جہالت تھی۔ کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ کیا جاتا تھا، تو برہنگی یہ جدت نہیں ہے، یہ قدامت ہے، یہ ترقی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ اس سے اسلام نے نکالا ہے اور پردے کی طرف اسلام انسانیت کو لے کر کے آیا ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء من اظراف خدرہا، کمواری لڑکی پردے میں لپٹی ہوئی جس طرح حیادار ہوتی ہے، حضور اس سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ تو یہ ہمارا دین ہے، لیکن مغرب اور لادینی قوتیں جانتی ہیں کہ پردہ اسلام کا شعار ہے، اور انہوں نے پہلے اس کو کمزور اس طرح کیا جس طرح ایک رواج کسی نے کہا، بعض بڑے بڑے چینلز کے اوپر بیٹھ کے نام نہاد مفکرین کہتے ہیں یہ عرب کلچر تھا۔ عرب کلچر تو برہنگی تھا، عرب کلچر تو برہنہ طواف کرنے کا تھا، گھروں پہ جھنڈے بدکار خواتین کے چھتوں کے اوپر عرب میں لگتے تھے۔ تو یہ پردے کا تصور کلچر نہیں ہے، بلکہ یہ سنت زہرا سلام اللہ علیہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر دین کی کوئی الگ شناخت ہوتی ہے، الگ پہچان ہوتی ہے، ہر دین کا ایک الگ نشان ہوتا ہے۔ تو اسلام کی وہ خاص چیز، وہ خاص نشان، خاص پہچان پردہ ہے، حیا ہے، اور اگر حیا چلا جائے تو پھر دین بھی چلا جاتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا حیا اور ایمان 2 آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چلا جائے گا پیچھے پیچھے دوسری شے بھی چلی جائے گی۔ تو لادینی قوتیں اس بات کو جانتی ہیں کہ اگر حیا چھین لیں گے تو ایمان اس کے پیچھے پیچھے اس راستے سے جو حیا کے چھیننے سے بنے گا، تو انہی قدموں پہ ایمان بھی رخصت ہوتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا ان کو یہ کہو کہ تم ترک ایمان کرو تو یہ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے، تو اس لیے انہیں پردے کا ترک کروایا جائے، انہیں حیا کے جوہر سے محروم کیا جائے تاکہ یہ ایمان کے جوہر سے بھی محروم ہو جائیں۔ تو پھر انہوں نے کئی رنگ تراشے، کبھی کہا کہ نظر کا پردہ ہے، کبھی کہا کہ پردہ تو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ آج کا شخص جو شہوتوں سے لتھڑا ہوا ہے، جہاں شہوات کی گندی ہوائیں چل رہی ہیں، اس ماحول کے اندر اگر کوئی یہ بات کہے تو کتنی عجیب ہے، جس ماحول میں تقدس کی باد صبا چلتی تھی اور وہی اترتی تھی، اور جبریل کو وہی لے کر کے آتے صحابہ نے دیکھا تھا، اور قرآن اترتا تھا، اور قرآن پڑھانے والے سکھانے والے خود صاحب قرآن تھے،
وہ صحابہ ان کو جب پردے کا حکم دیا گیا اور ان کو نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ جب ابو بکر و عمر کو کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنا، جب عثمان و علی سے کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنا، جب سیدہ عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، حضرت زینب، سیدہ فاطمہ تو زہرا سے کہا گیا کہ تم اپنے پردے کی حفاظت کرنا، تو مجھے بتائیے اس تقدس ماحول کے اندر بھی جب پردہ کرنے کے لیے مومنوں کی ماؤں کو حکم دیا گیا، اور ابو بکر و عمر، عثمان و علی، عشرہ مبشرہ جن کی جنت کی ضمانت بھی رسول اللہ نے دی ہے، تو جب ان کو بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھنا، تو میں اور آپ کس شمار میں ہیں؟ تو یہ ایک نفس کی کہانی ہے جو ہم گھڑ کے بیٹھ گئے، کہا کوئی بات نہیں جی، پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ بحالت مجبوری خواتین کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، لیکن اس میں بھی اس کو تاکید کی گئی کہ تیرا پردہ کسی صورت کے اندر بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ میں خراج پیش کرنا چاہتا تھا یہاں ہماری ہمسائیگی کے اندر اس خاتون کو جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کے بتلایا کہ یہ امت ابھی بھانج نہیں ہوئی، اس امت میں آج بھی بیٹیاں موجود ہیں جو اپنی آبرو پر پہرا دے سکتی ہیں، اور یہ حالات بتاتے ہیں کہ یہ امت مرنے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے پیدا ہوئی انشاءاللہ۔ اس دبی ہوئی راکھ میں چنگاریاں موجود ہیں، جو وقت آیا تو شعلہ جوالہ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اقبال نے ایک بات کہی تھی، اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری، بطول باش و پنہا شوزی اثر کہ در آغوش شبیر بگیری۔ اقبال کہتا ہے اس فقیر کی ایک بات مان لے، ساری امتیں مر جائیں گی، امت مسلمہ تجھے زوال نہیں آئے گا، اور وہ کیا؟ بطول باش، بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، پھر تیری آغوش میں بھی حسین ابن علی جیسے بیٹے جنم لیا کریں گے، ان کے جانشین تیری گود میں بھی پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے پردہ ہماری شناخت ہے۔ آج جو کہتی ہیں جناب پردہ پردہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو کٹھ ملا کی اصطلاح ہے، کچھ بولتی ہے جناب یہ دقیانوسیت ہے، کوئی کہتی ہے یہ زمانہ قدیم کی کہانیاں ہیں۔ جب قبر میں اتریں گے تو اس وقت مرد کے لیے 3 چادریں، عورت کے لیے اسلام نے پھر بھی 5 چادریں رکھی ہیں، اس کا کفن بھی الگ رکھا ہے، اس لیے کہ وہ پردے کی چیز ہے۔ تو کیا کوئی عورت کہتی ہے کہ مجھے سکرٹ میں دفن کر دیا جائے، میں بے پردہ قبر میں جانا چاہتی ہوں؟ اس وقت تو سب کہتے ہیں تنیاں بھی باندھ دی جائیں، اس وقت محارم قریب آ جائیں جو لاحت میں اتاریں۔ تو اگر زندگی کے بعد بھی پردے میں لپٹ کے جانا ہے تو ساری زندگی سیدہ فاطمہ کی غلامی میں بسر کر دیے جائیں، ان کی کنیز بن کے زندگی گزار